کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال فطرہ کے متعلق ہے۔ ایک شخص اتنا غریب تھا کہ اپنا گھر نہ تھا، اپنی بہن کے گھر رہ رہا تھا۔ اب 5 سال کے بعد اس کا اپنا گھر ہے اور وہ سابقہ 5 سال کا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی رقم کا اعتبار کرے، موجودہ یا سابقہ فطرہ رقم؟ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ اول تو یہ دیکھیں کہ ان 5 سالوں میں فطرہ واجب تھا یا نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب تھے تو فطرہ واجب تھا، تو جس سال فطرہ واجب تھا اس سال جو رقم بنتی تھی اتنی رقم آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو یہ جو بھی مطلب یعنی کہ بنتا ہو فطرہ وہ حساب لگا لیں آپ، اور کشمش کا بھی اسی طرح حساب لگا سکتے ہیں۔ اجوا شریف کھجور سب سے زیادہ قیمتی فطرہ یہ ہے، اور فرنیچر بہتر سے بہترین لیا جاتا ہے، کھانے کی ڈش بھی زیادہ عمدہ ہو تو بھاتی ہے، تو اسی طرح فطرہ بھی زیادہ بھانا چاہیے کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا، جنت کی نعمتیں انڈرسٹوڈ کے زیادہ ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی داڑھ کو سن کروانے کے لیے اس کے اندر ٹیکا لگایا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ داڑھ میں دانت نکالنے کے لیے سن کرنے کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ ٹیکا لگنے سے وہ جاتا تو داڑھ وہ مسوڑے میں گوشت کے اندر ہی جاتا ہے، تو حلق میں بظاہر تو جاتا نہیں ہے۔ اگر یہ حلق میں بھی کچھ جاتا ہے، اس کا حصہ یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ حلق میں نہیں جاتا، صرف داڑھ گوشت میں جاتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حلق میں اگر اترتا ہے نیچے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، روزے ٹوٹنے کا۔ البتہ داڑھ اگر اکھڑوانی ہے تو خون حلق میں نہ جائے، یہ بہت مشکل کام ہے، روزے میں اکھڑوانی تو نہیں چاہیے۔ اگر درد کی وجہ سے لگایا تو اور بات ہے، پین کلر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی روزے دار سفر کے دوران روزہ افطار ہو گیا ہے، وہ پیچھے فون کر کے پوچھتا ہے اپنے علاقے میں، اس وقت کے حساب سے افطار کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں مطلب کرنا چاہیے اس وقت؟ جہاں موجود ہے وہاں سورج ڈوبنے کا اعتبار ہے، وہیں کے حساب سے روزہ افطار کریں۔ نماز کا کیا کریں گے؟ 12 گھنٹے کا بھی فرق ہوتا ہے، اپنے وطن کے حساب سے نماز پڑھیں گے تو وہاں ظہر ہو رہی ہوگی، آپ کی عشاء ہو رہی ہوگی، تو جہاں موجود ہیں وہیں کے نماز روزے کے اوقات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی میری والدہ کی عمر ہے 80 سال، تو انہوں نے پہلے روزے وہ رکھتے رہے ہیں سارے، اس دفعہ روزے نہیں رکھ سکتے، ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، تو اس کا جو روزہ رمضان کا دیا کتنا دینا پڑے گا ان کو، عشر کتنا دینا پڑے گا؟ اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ کرے صحت یاب ہو جائے، تو اس کا کفارہ نہیں ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جب یہ ٹھیک ہو جائیں، اور اس وقت اگر روزہ ان کو رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے،
ممکن نہیں ہے کہ صورت یہ کہ جیسے روزہ رکھتی ہے تو جان کا خطرہ یا عقل چلی جانے کا خطرہ یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ یا دیر میں اچھا ہونے کا خطرہ ہے اور اس کا یہ تجربہ ہے، یا پھر ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے شریعت میں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گی تو ایسا ان کو ہو سکتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، جو بھی میں نے یہ خطرات بتائے، تو اب روزہ ترک کرے اور قضا کر لے، بعد میں جب صحت ہو جائے تو قضا کر لے۔ اور اگر ان کی والدہ کی عمر بہت بڑی ہو گئی ہو کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یہ میں غور کر 80 سال پر نہیں ہے، بعض آپ کو 90 سال کے بھی چلتے پھرتے ہو ملیں گے، بعض 60 سال میں ہی بیچارے ڈھلک جاتے ہیں۔ اب اگر امی آپ کی اتنی ضعیفہ ہیں کہ آئندہ مطلب ان میں اب روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ظاہر ہی اس کی کیفیت یہ بتاتی ہے، تب تو مطلب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اس میں ہیپاٹائٹس سی یا بیماری کا کوئی وہ نہیں ہے، ایسی بڑھاپے کی وجہ سے ایسی کمزور ہو چکی ہے، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہیں ہے، صرف بیماری کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئی ہیں اور امید ہے کہ آئندہ یہ جب بیماری چلی جائے گی تو پھر یہ چلتی پھرتی ہو جائیں گی، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گی، تب تو کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ ایسی صورت میں کہ آئندہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر جتنی مقدار ہے یہ کسی ایسے فقیر کو دے دے کہ جو مطلب زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کو کیا غلاف میں رکھ سکتے ہیں؟ احترام ہے اس کا، اچھی بات ہے۔ بخار کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بخار اگر اتنا ہے کہ بڑھ گیا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا بخار بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، بخار والے کو یا تو اپنا تجربہ ہے یا کوئی ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہے، شریعت کے مسئلے سمجھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹری ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ جو خطرات میں نے بتایا یہ چاروں میں سے کوئی خطرہ ہے، اس کو روزہ مت رکھو، تب روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے، ورنہ تھوڑا بہت بخار تو چلتا رہتا ہے، روزہ بھی چلتا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی نے قصداً گناہ کر کے روزہ توڑا تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جاری کر دی، کوئی کھا لیا پی لیا، جو جتنی چیزوں کا منع ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور اب غلام باندی کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے نہ اتنا مال کے خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے۔ یاد رہے اگر سن ہجری کے مہینے کی پہلی سے شروع کریں تو 2 ماہ پورے روزے رکھیے، ہو سکتا ہے کہ دونوں مہینے 29 کے ہوں تو 58 روزوں سے 58 روزوں سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پہلی کے بعد کسی دن سے روزے شروع کریں تو اب پے در پہ 60 روزے رکھنے ہوں گے، تو اب 60 رکھنے ہوں گے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے، یہ اسی صورت میں کہ روزے 60 روزے یا جو بھی طریقہ بتایا وہ ممکن نہ ہو، تو اب یہ آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک صدقہ فطر مثلا 2 کلو میں 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے، یعنی یہاں
دونوں میں سے کچھ کر رہا ہے, یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر ایک ہے صدقہ فطر دینا ہے. مگر اس 60 مسکینوں کو, 60 مساکین کو ایک ایک صدقہ فطر کا مالک کر دیا جائے, ان کو دے دیا جائے. ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیں. روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے. پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے. اگرچہ 59 نے 59 رکھ چکا تھا, چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر انہیں مجبوری کے سبب چھوٹا ہو. اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارے پہ روزے رکھ رہی تھی اور باری کے دن آ گئے تو سرے سے رکھنے کا حکم نہیں, بلکہ جتنے باقی ہیں ان کا رکھنا کافی ہے. ہاں اگر اس عذر کے بعد آئسہ ہو گئی, یعنی اب ایسی عمر ہو گئی کہ اس کو باری کے دن نہیں آئیں گے, تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے. اور اگر اثناء کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران عورت کے بچہ ہوا تو سرے سے رکھے. عائشہ کی عمر کم سے کم 9 برس کی عمر سے وہ شروع ہو سکتی ہے وہ چیز باری والی, اور انتہائی عمر اس کی 55 سال ہے. یعنی 55 سال کی عورت عائشہ, اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں. یہ معلومات کے لیے 55 ایئرس کی جب عورت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ یہ ہجری سن کے حساب سے تو یہ عائشہ الف سے عائشہ نہیں ہے, الف سے عائشہ یہ ہو جاتی ہے. پھر اس کو وہ باری کا جو معاملہ ہے وہ اس کو پیش نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ خاتون اپنا فطرہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتی ہیں مگر شوہر ان کا چاہتا ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دیں, تو کیا وہ اپنا فطرہ ادا کر سکتی ہیں؟ اگر اس پر فطرہ واجب اور اپنے پیسوں سے دے سکتی ہے تو شوہر کیوں روکے گا؟ بالکل دے سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس پہ قرض ہو تو وہ یہ صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ میرا سوال یہ, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہو تو فطرانہ لازمی دینا ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے. اب اگر قرضہ دینے کے بعد وہ صاحب نصاب رہتا نہیں ہے, اور صاحب نصاب اس وقت ہونا ہے جب عید الفطر یعنی عید کے دن صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہو. اس سے آگے پیچھے ہونے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا, اسی وقت صاحب نصاب ہے تو اب فطرہ واجب ہے. اگر قرض مائنس کر دیتا ہے تو اب صاحب نصاب نہیں رہ رہا تو پھر بھی فطرہ اس پر واجب نہیں ہوگا. پھر اب اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں ہوگا, ورنہ یہ کہ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے. البتہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر بچہ بھی صاحب نصاب ہے تو بچے کے مال میں سے فطرہ ادا کر سکتا ہے یا پھر اپنے پیسوں سے ادا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے حضور, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ہم کسی مزار شریف کی تعمیرات میں دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کی رقم سے مزار شریف کی تعمیرات کروا سکتے ہیں؟ نہیں, زکوٰۃ میں شرط ہوتا ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنا دیا جائے. اب جس کو مالک بنا دیا اب وہ اس کا مالک ہے, مختار ہے, اور بھلے مزار شریف اس سے بنائے, مسجد بنائے, اپنا پیٹ بھرے, کب تن ڈھکے, اس کو کلی اختیار ہوتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کا جس کو مالک بنا دیا ہر طرح سے با اختیار ہوتا ہے. درخواست یہ کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اصل ہے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے, تاکہ یہ ان کی خوراک ہو, ان کا رہن سہن پہننے کا انتظام ہو. اب رہا یہ کہ دوسرے کاموں میں زکوٰۃ کا صرف کرنا, تو پہلے
تو لوگ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اب نہیں لیتے، اتنا مالی طور پر بھی اب نہیں لیتے۔ علماء نے زکوٰۃ کا حیلہ کر کے دینی مدارس، تعمیر مساجد وغیرہ پر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ لوگ صاف پیسہ اس میں دیتے، نہیں دیتے، زکوٰۃ میں جوڑے گھسا دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے آسانی سے، ان کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں دیگر کاموں پر بعض لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو وہ لوگ زکوٰۃ کا حیلہ کر کے اپنے پاس رقم رکھ لیتے ہیں، وہ رقم رکھتے ہیں، پھر علماء کو اس سے تحفے دیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے تحفے تحائف دیتے ہیں، سادات کرام کو نذرانے دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کو بھی صاف پیسے، سیدوں کے نانا جان کا تو صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ان کو مطلب صاف پیسے نظر کیے جائیں۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں مدد کرنا چاہتا اور سید ہے غریب مسکین، تو مالی اعتبار سے کمزور ہے سید صاحب، تو ان کو مطلب یعنی کہ اب نظر کرنے کا نہیں ہے، مطلب نہیں کر پا رہا ہوں، تو اب زکوٰۃ کا حیلہ کر کے سید کو دے سکتا ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے کہ مدد ہی کی صورت ہے، لیکن عالم دین کو جو صرف نذرانہ دیتے ہیں، کوئی خوبصورت عطر کی شیشی دی، کوئی سوٹ پیس دیا، اس طرح، تو یہ مطلب زکوٰۃ ان کاموں کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ دینی کاموں کے لیے مجبوراً استعمال ہو رہی ہے، ہونا صاف پیسہ چاہیے تھا، مجبوری ہے۔ تو یہ ذرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسی طرح مزار شریف کی تعمیر اگر واقعی کو ولی اللہ کا مزار ہے تو ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں بھی صاف پیسے استعمال کرنا یہی مناسب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کریانے کی دکان سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسے نکالیں؟ کیونکہ اس کا 4-5 لاکھ جو ہے نا ادھار بھی ہوتا ہے، 4-5 لاکھ کا سامان بھی ہوتا ہے، اور جدھر سے سامان لیتے ہیں وہاں سے بھی کچھ ادھار ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ کیسے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ بھی اپنا حساب تو کرتے ہی ہوں گے، اگر جو ہونیسٹ ہوں گے ٹیکس دیتے ہوں گے اپنے حساب سے درست، تو اس کو حساب کرنا ہوگا۔ تو زکوٰۃ میں بھی حساب تو کرنا پڑے گا نا۔ 4-5 کا 5 لاکھ آپ تصور کر لیں کہ میرے پاس ہے، 4 کریں گے تو ہو سکتا ہے 5 ہو، یوں کر کے آپ حساب، جو بھی اناج ہے پتہ ہوتا ہے اتنی بوریاں ہیں، آدھی بوری ہے، وزن اوزان سب کیے جا سکتے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ اپنی طرف سے زیادہ جائے کم نہ جائے، اور جو قرضہ ہے وہ بے شک آپ اس کو مائنس کریں، آپ پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، حساب جیسے کہ 50 لاکھ کا آپ کے پاس مال یا ثابت ہوا کہ ہے، 45 ہے، آپ نے احتیاطاً 50 لاکھ کا کر لیا کہ بھائی 50 ہے، اب آپ کے پاس 15 لاکھ قرضہ چڑھا ہوا ہے دینے کسی کو، تو 50 میں سے 15 مائنس کر دیں، 35 لاکھ ہو گئے، 35 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے سالانہ، جو بھی اس کے شرائط پائے جانے، تو اب یہ کہ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ تو اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کاروبار تو ہوتے ہیں، تو حساب کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اور مال کا میل دینا ہے۔ پھر یہ ایسا ہے کہ نہیں دیتا تو بھی فرض ہونے کی صورت میں نہیں دیتا تو گناہ گار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کو صلاۃ و تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 300 بار مخصوص تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ کیا اکیلے صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ صلاۃ و تسبیح میں پڑھی جانے والی جو تسبیحات ہیں، کیا ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں؟ انگلیوں پر نہیں، صرف یوں کر کے نہیں، بلکہ یوں جیسے ایک پڑھ لی تو یہ پہلا پورا ہے، یہ پورے کہلاتے ہیں، ہر انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، تو یہ دبائے
दूसरा हल्का सा दबा ले, तो यूं भी हिसाब हो सकता है। यूं गिनने बैठेंगे या तस्बीह हाथ में रखेंगे तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। ताक रातों के अलावा सलातो तस्बीह पढ़ सकते हैं? असल सलात तस्बीह तो अभी सुना ना आपने कि रोजाना पढ़नी है। इन्हें बेहतरीन ये कि रोजाना पढ़े, फिर वरना जुम्मे को पढ़े, तो फिर यूं बढ़ते बढ़ते जिंदगी में एक बार तो कम से कम पढ़ ही लिए। हर वक्त गैर मकरू में ये सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं, और बेहतर ये कि जोहर से पहले पढ़े। यानी जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो गया तो अब पहले सलात तस्बीह पढ़ ले, फिर नमाज जोहर पढ़े, ये बेहतर है। अब हमारे यहाँ तो खैर रात को एतिकाफ में पढ़ी जाती है, बड़ी रातों में, तो दुरुस्त है, उसमें कोई करात कोई मुमानत नहीं है, लेकिन बेहतर वो था। जोहर के वक्त दर के पब्लिक जमा होना ये दुश्वार। अगर कोई सलातो तस्बीह ना पढ़े उसके लिए क्या हुक्म है? गुनाहगार नहीं होगा, एक फजीलत से महरूम हुआ। क्या रमज़ान के अलावा सलातो तस्बीह पढ़ सकते? पढ़ सकते। सलातो तस्बीह की जमाअत के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? तो इसकी कोई जमात वाजिब तो है नहीं, जमात से इसलिए हम पढ़ते हैं कि इस बहाने लोग पढ़ लेते हैं। सलातो तस्बीह में कौन सी सूरतें पढ़ना बेहतर है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा गया कि इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ना बेहतर है, तो फरमाया तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता अस्र, सूरतुल अस्र, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, ये चारों सूरतें पढ़नी है, ये बेहतर है। अगर और कोई सूरतें पढ़नी तब भी सलात तस्बीह हो जाएगी। सलातो तस्बीह की जमाअत में अगर एक रकात निकल जाए तो अब क्या करना चाहिए? इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, और उसी तरह तस्बीहात जो उसकी रह गई हैं वो भी साथ में, वो जो भी पढ़ने का जो तरीका है उसके मुताबिक वो पढ़ता रहे, जो रकात पूरी करके कायदा आखिरी करके सलाम फेरे। औरतें भी सलातो तस्बीह घर में अदा कर लिया करें अकेले में? बिल्कुल करनी चाहिए इनको, अकेले भी सवाब है, मगर ये जमात न करें, अकेली पढ़े। और बेहतर जमात के बगैर ही, हाँ, अकेले ही पढ़ना बेहतर है। जमात तो हम सहूलत के लिए कर लेते हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी बेहतर अकेले है। औरतों के लिए तो जरूरी है कि वो अकेली ही पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अगला सवाल ये है कि हमें कोई ऐसी चीज बताइए जिसे हम सहरी में पी लें तो फिर हमें पूरे दिन प्यास न लगे। दही इस्तेमाल करने कुछ, तो दही सहरी में इस्तेमाल करने से दिन में प्यास कम लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी ऐसा तो नहीं है, पानी दिन भर में खत्म हो जाएगा तो शाम को तो नकाहत भी होगी, कमजोरी भी होगी। ताम ये कि सहरी ये भी रोजे पर मदद हासिल करने के लिए, सहरी कर लेंगे तो रोजे में कुव्वत रहेगी। इसी तरह मतलब अगर दही इस्तेमाल कर ले सहरी में तो भी कुव्वत रहेगी। तो रोज़ा एक इबादत है, इसमें मतलब इस तरह इसको रखा जाए कि इसमें ऐसा ना हो कि बंदा रोजे से ही फिर कतरा जाए, बिल्कुल निढाल होकर पड़ा जाए, न सहरी में कोई ताकत वाली चीज़ खाए, न और दिन में भी ना एहतियात करे, बल्कि वो धूप में पड़ा रहे, बेगारी करे, खूब मेहनत करे। बल्कि जो सेठ होता उसको भी मतलब ये है कि अपने मुलाजिम को रियायत दे ताकि ये रोज़ा आसानी से पूरा कर सके। अब जैसे जो रोटी बनाते हैं उनके लिए बाहर शरीयत में लिखा है कि वो आधा दिन काम करें, रोज़ा रखें, आधा दिन काम करें, क्योंकि अगर पूरा दिन काम करेंगे तो रोज़ा पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह मतलब है कि सहूलतें रोज़े में हों, भूख प्यास महसूस होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो कोई इसमें हरज भी नहीं है। मसलन कोई दिन भर अगर सोया पड़ा रहे, खाली नमाजों के लिए उठता है फिर सो जाता है, रोज़ा रखता है, तब भी रोज़ा इसका हो जाता है, ये नहीं कि इसका रोज़ा नहीं होगा। यूँ मतलब सहूलतें इस्तेमाल या बाद औराद व वज़ाइफ ऐसे बुजुर्गों की तरफ से होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का विर्द भी आदमी पढ़ता है कि रोज़ा आसान हो जाएगा, तो अल्लाह पाक ने मतलब हमारे लिए बड़ी आसानी रखी है। और सबसे बड़ी बात तो सहरी इसीलिए की जाती है और सुन्नत भी है कि रोज़े में आसानी हो, वरना तो अगर शुरू में था कि सोने से पहले खा लिया, सो गए, अब उठकर खाया, खाने की इजाज़त नहीं होती थी, सोए तो रोज़ा शुरू हो गया रात को। मगर फिर बाद में अल्लाह पाक ने
وہ اس کے اسباب ہوئے اور نزول اور شان نزول بھی ہے اس کا، تو بہرحال اس کو رہنے دیں. تو اس میں یہ کہ پھر رعایت ہوئی کہ صبح صادق تک رات کو کھا پی سکتے ہیں. تب رات کو آدمی کھاتا ہے پیتا ہے بتدریج کھاتا ہے. ایک ساتھ سارے پانی آدمی پی لے سارا کھانا ڈال لے تو یہ ظاہر کہ نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس آدھا گلاس پیتے 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 مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ پانی کا اتنا اسٹاک ہو جائے گا کہ دن کو بھی اس کو وہ اسٹاک کام آتا رہے گا. اچھا، اب شدت پیاس سے بچنے کے لیے 3 روحانی علاج. بعد نماز فجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ الکریم روزے کی حالت میں پیاس کی شدت میں کمی محسوس کریں گے آپ. نمبر 2، یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم پیاس سے امن ملے گا. نمبر 3، یا ماجدو 10 بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں، انشاءاللہ الکریم بیماری سے حفاظت ہوگی. اسی طرح روزے میں پیاس کی شدت سے حفاظت کے لیے سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے. دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے. اسی طرح پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے، انشاءاللہ الکریم روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. پیاس تو لگے گی لیکن یعنی کہ آدمی نہیں بالکل نٹال ہو جاتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ مطلب روزہ پورا ہونا. بولتے بہت روزہ میرے کو لگا ہے بہت لگا ہے بولتے ہیں بعض لوگ. تو یہ کیفیت پھر اس میں پریشانی کا اظہار یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی کے لیے آزمائش ہے. یعنی اتنا پیاسا بھوکا ہو جائے کمزور پڑ جائے کہ نماز ہی نہ پڑھ سکے. اس لیے پہلے سے اگر اس کی کوئی سی تدبیریں کر لینا کہ روزہ بھی خوش دلی کے ساتھ اس کا پورا ہوتا رہے اور دیگر عبادات بھی وہ بجا لاتا رہے. یا سمدو 134 134 بار روزانہ پڑھیے، بھوک اور پیاس سے امن رہے گا. تو سفر حج یہ پورا عبادت ہے. تو اب اس میں بولے کہ نہیں یہ بھائی یہ عمل نہیں کرو، بھوک پیاس برداشت کرو زیادہ ثواب ملے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیسے کرے گا. تو اس طرح تدبیریں کرتا رہے، بیچ میں آرام بھی کرتا رہے، سائے میں بھی رہے، تھوڑا تھوڑا سفر کرے. پہلے تو سفر پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا تو یوں سہولتیں، تو اب خیر وہ صورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں. مکے سے اگر عرفات جائے پھر عرفات سے واپس حج کر کے مزدلفہ مینا شریف پھر مکہ شریف، تو یہ سارا راستہ جو ہے اس میں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں پیدل حج کرنے والے کے لیے. تو لاکھوں حاجی پیدل حج کرتے ہیں. مکہ شریف سے یہ پیدل چلتے ہیں میدان عرفات اور پھر اسی طرح واپسی وہ پیدل کرتے ہیں. تو یوں ایک قدم پر غالباً 7 کروڑ نیکیاں بن رہی ہیں. یہ تو ظاہر سہولتیں تو لیں گے نا، اس کے بغیر اب بالکل کڑی دھوپ میں وہ لوگ سفر کرے تو وہ تو پہنچ ہی نہیں پائے گا، تو گر پڑے گا. ہم لوگوں کی چونکہ سہولتوں والی زندگیاں ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. الحمدللہ میں نے تو کوششیں کی ہیں شروع میں پیدل مکے سے میدان عرفات اور اس طرح. اب ظاہر ہے کہ پھر طاقت نہ رہی میرے میں، تو آدمی کو حرص ہوتی ہے. جو جوان ہیں چل سکتے ہیں ان کو یہ سعادت بار بار تو حج ملتا نہیں ہے، زندگی میں ایک آدھ بار آدمی جاتا ہے. تو اگر یہ طاقت ہے ہمت ہے، ساتھ میں عورتیں وغیرہ بھی نہیں ہے، چھڑا ہے جیسے، اس کو ہمت اگر ہوتی ہے تو کر لینی چاہیے. لیکن جو 2 قدم پر مسجد میں بھی اسکوٹر پہ چلتا ہے جاتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے اسی میں، تو وہ ہمت نہیں کرے تو شاید پھر نہیں آدھے میں بیمار ہو جائے اور پھر مجھے یاد کرتا رہے کہ بڑا جوش دلا دیا تھا اب میرا تو یاد ہوا. اس سے پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے پیدل چلنے کی. آپ کی وضاحت سے لگتا ہے کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے نہ صرف اس طرح کے معاملات کو لینا جائز بلکہ بعض صورتوں میں تو مستحب بھی ہے. ہاں نہیں تو اے سی ہٹانے پڑیں گے مسجد سے، پنکھے ہٹانے پڑیں گے. اگر پنکھے بند ہو جاتے ہیں تو کیا نماز میں دل لگے گا گرمیوں میں یار؟
تو اب یہ کہ آپ بولو کہ نہیں نماز میں تو مشقت ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، روزے میں مشقت ہونی چاہیے، تو پنکھا بند کر کے رہیں، اے سی کا تو نام بھی نہ لیں آپ، اور بالکل کمرہ بھی بند رکھیں کہ ہوا نہ آئے، اور روزے کا مزہ اٹھائیں. یار یہ تو پھر زبردستی کا سودا ہے نا. عبادت میں نماز میں دل اسی صورت میں لگے گا یا کم از کم گرمی میں پنکھا تو چل رہا ہو. اور جو اے سی کے بغیر جو نہیں، جیسا اب اس وقت غالباً اے سی چل رہا ہوگا، تو یہ کہ ہزاروں عیسائی بھائی ہیں، تو اگر اے سی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب یعنی کہ اطمینان سے علم دین سیکھ رہے. اگر گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، خارشیں کر رہے ہیں، اور دل مطلب کھلی فضا میں جانے کو چاہتا ہے، ایک نقصان ہی تو ہوگا. یہ نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. سہولت جو شریعت نے جائز رکھی وہ لے سکتے ہیں، بلکہ لینی چاہیے تاکہ ہماری عبادت اچھی طرح ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن شریف میں جو 14 سجدے ہوتے ہیں تو اپن ختم قرآن کرنے کے بعد وہ 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت کر دیا جائے سجدہ تو وضو شرط ہے اس میں، اور 14 اکٹھے کرتے ہیں تب بھی درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی اسلامی بہن کا اعتکاف کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑے گا یا اسلامی بہن کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے. اگر گھر بلا کر ڈاکٹر سے علاج ممکن ہے تب تو گھر بلا کر ہی کر لیا جائے، اعتکاف کی جگہ سے وہ باہر نہ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا معتکف اذان دے سکتا ہے یا اسپیکر پہ بیان کر سکتا ہے؟ جی ہاں، معتکف اذان بھی دے سکتا ہے، اسپیکر پر بیان بھی کر سکتا ہے. اب اگر وہ مسجد سے باہر راستہ ہو، مؤذن جا سکتا ہے، جو فکس مؤذن ہے وہ تو مسجد کے باہر سے راستہ ہو اگر اذان دینے کے لیے. جیسے پہلے منارے پہ اذان دیتے تھے، اب تو ساؤنڈ کیبن وغیرہ بنتے ہیں، ساؤنڈ روم بنتے ہیں، تو اس کا بھی بالفرض راستہ باہر سے ہو تو مؤذن جا سکتا ہے، چاہے وہ معتکف ہو. اور دوسرا معتکف وہ باہر سے نہیں جا سکتا اگر مسجد کے اندر ہی سے راستہ ہے. ساؤنڈ روم جو فنا مسجد کہلاتا ہے، ضروریات مسجد کے لیے وہ ہوتا ہے، تو اس میں معتکف، عام معتکف بھی اذان کے لیے یا ویسے ہی اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. اور مائک پر بیان بھی معتکف کر سکتا ہے. ورنہ امام صاحب تو کیسے وہ کریں گے اعتکاف؟ ان کو تو خطبہ تو کم از کم مائک پہ دینا پڑتا ہے، آج کل لوگ زیادہ ہوتے ہیں. میں اس وقت مائک پر بھی بول رہا ہوں اور میں تو ساری دنیا میں آواز آلات کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، یوں سمجھ لیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہے نا کہ میں معتکف ہوں یا نہیں، جب تک میں خود نہ کہوں کہ میں معتکف ہوں. کیوں کہوں؟ یہ کہہ کر کہہ دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ان معتکفین کے صدقے میرا بھی اعتکاف قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ ایڈوانس میں، یعنی کہ پورا سال، اب جو نیا سال شروع ہوگا اگلے ماہ رمضان میں نے حساب کرنا ہے، ہر مہینے میں 5,000 10,000 20,000 یعنی کہ ایسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں اور ماہ رمضان میں جا کے حساب کر لوں، ایسے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن آخر سرے پہ جب حساب کریں گے نا تو جتنی باقی ہوگی وہ سب پھر فوری دینی ہوگی. اب اس میں یہ کہ عوام میں یہی مشہور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا نا، جس تاریخ کو، چاہے وہ رمضان شریف کا ہو، محرم کا مہینہ ہو، رجب شریف کا مہینہ ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، تو اس کی جس تاریخ کو دن کے بجے یا جتنے رات کے بجے، جتنے بجے ہوں گے، مثلاً یہ کہ سمجھو کہ محرم شریف کی 10 تاریخ ہے اور محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح کے 10:10 پر صاحب نصاب ہوئے، تو یہ اب اس کا سال شروع ہوا. اور آئندہ سال شرائط موجود رہنے کی صورت میں، شرائط اس کے پائے جائیں تو اگلے سال 10 محرم کے صبح 10:10 پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا، اب اس نے ایڈوانس میں دی تو ٹھیک ہے، ایڈوانس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حساب رکھے اس کا، زیادہ جائے کم نہ جائے. وہ ٹائم آ گیا جس پر زکوٰۃ فرض تھی،
اب فرض تو اب ہوئی، اب جتنے بھی باقی ہیں زکوٰۃ کے اب فوراً دینے، اب تاخیر نہیں ہو سکتی بلا عذر. تاخیر کرے گا بلا عذر بغیر صحیح مجبوری کے تو گناہ گار ہوگا. اس لیے ایڈوانس میں دینا بہت مفید ہے، اچھا ہے. رمضان شریف میں بھی اگر دیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ ذہن میں رکھنا. تو ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دیا کریں، مدینہ بہتر لگتا ہے کیونکہ نفس پر بھی آسان ہوتا ہے. جی حضور، ابھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ کیش نہیں ہے، کیا کریں. تو اب وہ ایڈوانس میں اگر دینے کے لیے کیش نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد بھی کیش نہیں ہے اور وہ تاخیر کا حساب کر رہا ہے کہ اب تاخیر ہو رہی ہے، کیش نہیں ہے، مال بک نہیں رہا ہے، زمین بک نہیں رہی ہے، یہ نہیں بک رہا، وہ نہیں بک رہا، پیسے آ نہیں رہے، کہاں سے میں زکوٰۃ دوں. حضور ان کو کیا آپ ارشاد فرمائیں؟ ہاں وہی ایڈوانس میں دیتے رہیں. اور ویسے نفس پر بھی 2 3 5 کروڑ جس پر زکوٰۃ ہوگی، ایک دم سے وہ کسی کو دینے کے لیے اس کو تھوڑا یوں شوق لگے گا، نفس ہے نا، تنگ کرے گا. تو تھوڑے تھوڑے دینے پر اتنا مطلب بوجھ نفس پر نہ پڑے شاید. تاہم یہ کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، پائی پائی کی دینی ہے. یہاں نہیں دیتے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے. آخرت میں اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. جتنے جو مال جس کے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی نا، وہ مال سانپ کی صورت میں آئے گا، ماچھے پکڑ کے وہ کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. بہت مطلب ہے کہ کڑی سزائیں قیامت کی. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے. جس پر اس کی باقاعدہ نصاب ہے تو اس پر جو فرض ہوتی ہے تو وہ مطلب اونلی 2.5% ہے. ورنہ وہ ڈاکو لے جاتے ہیں تو وہ 2.5-5% کا خیال نہیں ہوتا، وہ بعض کو پورا صفایا کر دیتے ہیں. سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے. آگ جلتی ہے تو دیکھتے ہی نہیں کہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا خون پسینے کی کمائی ہے یا کیا ہے، سب کو مطلب وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یوں مطلب ہے کہ وہ 2.5% دیں گے تو یہ سب کو انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا، آپ کے مال کو بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر منہ میں چھالا بنا ہو اور وہ پھٹ جائے، اس کا ذائقہ خلق میں محسوس ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر مواد اندر بہہ گیا روزہ تو ٹوٹ جائے گا. پیپ نکلا، خون نکلا، اور اس کو بچانا بھی ہے. ویسے بھی روزہ نہ ہو تب بھی بچانا ہے. حلق میں اگر مزہ محسوس ہو رہا ہے اس کا، یہ جو خون پیپ جو نکل رہا ہے اس کا، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کسی سید صاحب کو زکوٰۃ دے دی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ تو سید صاحب تھے، کیا کرے؟ اگر غور کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں ہے، سید کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ عام طور پر ان کو مسکین سمجھ کر زکوٰۃ کا حقدار سمجھ کر غور کر کے دے دیا تو ہو گئی. غور نہیں کیا تھا اور اٹھا کے دے دی تھی، اب یہ کہ دینی پڑے گی، زکوٰۃ نہ ہوئی، دوبارہ پلے سے دینی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے، کلی کرنے میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزے کی قضا لازم آئے گی یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ اگر روزہ یاد ہو اور پانی حلق سے نیچے واقعی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک روزہ قضا کرنا ہوگا رمضان شریف کے بعد، اور پورا دن جو ہے اگر یہ دن کے کسی بھی وقت ہوا تو غروب آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، کھا پی وغیرہ نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عید الفطر کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. عید کی نماز سب سے جلدی والی پڑھنی چاہیے یا لیٹ والی؟ میٹھی عید جو ہے نا وہ اس میں لیٹ پڑھتے ہیں، مستحب ہے نا، اور بقرعید میں جلدی پڑھنا مستحب ہے. لیکن اس دونوں میں یہ صورت ہے کہ وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہو. بعض اتنی بقرعید میں جلدی کرتے ہیں کہ وقت میں شک رہتا ہے، وقت پورا کنفرم ہو جائے، شک نہ ہو. اور سلام وقت کے اندر اندر پھرنا ضروری ہے عید کی نماز میں. عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ مبارک باد دینے کا طریقہ، عید کے دن خوشی کا اظہار اور تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے.
اس طرح مسافہ یعنی ہاتھ ملانا بھی. یہ فتح رضویہ شریف کے الفاظ ہیں تقبل اللہ منا و منکم. یہ مراد یہی ہے کہ نیک اعمال قبول فرمائے. تقبل اللہ منا, اللہ پاک ہم سے اور من و منکم اور آپ سے قبول فرمائے, یعنی نیک اعمال قبول فرمائے, نیکیاں قبول فرمائے, رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے. ابھی عید رمضان شریف کی عید مبارک کر رہا ہے تو یہاں یہ ایک ہے کہ مطلب نیک اعمال رمضان کے قبول فرمائے, کہ جو بھی مراد ہو نیک اعمال قبول فرمائے, یا زندگی بھر کے نیک اعمال قبول فرمائے, جو بھی یہاں مراد ہو. مقتدی نے امام کے تکبیر کہنے پر زبان سے تکبیر نہیں گئی. اگر عید کی تکبیریں جو 6 زائد تکبیر یہ واجب ہے, تو اگر یہ نہیں کہے گا تو واجب تو چھوٹے گا نا, اس کا زبان سے ادا کرنا, زبان سے ہی ادا کیا جائے گا. تو باقی تکبیرات انتقالات جو ہیں رکوع سجود وغیرہ یہ سنت ہے. عید یہ ہر نماز میں سنت ہے. عید کی تکبیر کہتے ہوئے کتنی آواز ہونی چاہیے؟ کم از کم اپنے کانوں سے سن سکے, جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. کیا عید کا خطبہ بھی توجہ سے سننا ضروری ہے؟ ہر خطبہ, عید کا بھی, نکاح کا بھی, سب کا سننا جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے. نماز عید کے بعد جو آپس میں گلے ملتے ہیں, یہ اس کے کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. مصافحہ بھی, ہاتھ ملانا بھی, گلے ملنا بھی؟ ہاں سب جائز ہے. جبکہ کوئی اور فتنے کا خوف, جیسے امرد ہو, خوبصورت لڑکا ہے, اس سے ملنا یہ فتنے کا موقع ہے, محل فتنہ ہے, تو نہ ملے. یا بڑے سے بھی اگر کوئی ایسی دل میں کوئی غلط, شاید مرد ہے وہ سمجھتا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں, تو پھر وہ نہ ملے. حضور تھوڑا اس سے ہٹ کر, گلے ملتے ہوئے بعض ایسے آپس کے بے تکلفی ہوتی ہے اور جھٹکا دیں گے, دبائیں گے, اٹھا لیں گے, اس سے میری معلومات میں ہے کہ تکلیفیں ہوئی ہیں. بلکہ مجھے وہ حج کے دنوں کا ضرور واقعہ یاد ہے کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپس میں مل کر مبارکباد دے رہے تھے کہ عرفات بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ طواف زیارہ بھی ہو گیا, تو ملتے ملتے اسے اٹھایا ہوگا, اس کو یوں, تو اس کو اٹھائے تو اس کو کمر میں ایسی چک پڑ گئی کہ اس نے کہا مجھے کس نے پیچھے سے مارا ہے. وہ یہی کہتا مجھے کسی نے پیچھے سے مارا, جب میں بھی دیکھ رہا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ شاید چند دنوں تک اس کو ویل چیئر پہ لے کر وہ رمی جمارات سب تقریباً ویل چیئر پہ لے کر کرنا پڑا اس کو, لوگوں کو. اس طرح کا مذاق بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال سکتا ہے. بعض اوقات نازک پوائنٹ ہوتے ہیں, بس وہ نازک پوائنٹ پہ جھٹکا آ گیا تھا, تو یہ بیچارے کو یہ ہو گیا ہوگا. جیسے میرے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا کہ یہ منچ سے مجھے کسی نے اٹھا کر وہ اتارا, میرا خیال ہے. اب وہ بہرحال میرے نصیب, میرا مطلب اس پہ کیا وہ ادھر زور لگ گیا تو وہ ہاتھ اتر آئی, کہ ہرنیا ہو گیا, اب اس کا آپریشن کروایا, اور بس اس کے بعد میری زندگی میں فرق پڑ گیا. ابھی تک وہی نے کیا سمجھا, میرا وجود جو ہے وہ ناکارہ ہونے کی طرف بڑھ گیا. ایج فیکٹر بھی ہے, بس پھر اس کے بعد میں سمجھو کہ اٹھ نہیں سکا ہوں اب تک. اب وہ بہرحال عمر بھی بڑھتی جا رہی, اٹھنے کی کوئی آگے امید بھی نہیں ہے. اللہ پاک بس ایمان کے ساتھ مدینے میں شہادت دے, اور اب اٹھے تو میرا جنازہ اٹھے مدینے میں, آقا کی گلیوں میں جھومتا ہوا نکلے. اللہ خیر والی, عافیت والی, سنتوں بھری طویل زندگی آپ کو عطا فرمائے. پڑھتے ہوئے. اور اس میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ وہ جس کا کام جس کا ہے نا اسی کو کرنے دینا چاہیے. بعض اوقات ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کا ہم کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں چونکہ عادت نہیں ہوتی, پریکٹس نہیں ہوتی, تو بسا اوقات کسی اور کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں ہم کو احتیاطیں کرنی چاہیے. میں خود مجھے اس کے بعد سے محتاط ہو جاؤں, میرے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, میں حتی الامکان نہیں اٹھانے دیتا. میں ایک اس طرح مخصوص ہے, وہ اٹھاتے ہیں, ان کا ایک ہاتھ بیٹھ گیا ہے, دوسرا اپنے حساب سے کرے گا تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو احتیاطی کرنی چاہیے. خصوصاً بوڑھا جو ہوتا ہے نا, اس کی ظاہر ہے کہ وہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, باڈی پارٹس. بظاہر وہ اپنے کو یوں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوتا ہے, لیکن اندرونی طور پر وہ بیچارہ آزمائشوں میں ہی ہوتا ہے. احتیاط ہی کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو دباتے ہیں نا, جیسا بھی ایک قصہ سنایا, واقعی دباتے ہیں, یوں اٹھاتے ہیں,
हंसते कह मारते हो, ये जिसको उठाए वो भी उठाता होगा दूसरों को, आपस में बेतकल्लुफी होती है। तो ये गले मिलना नहीं है, ये मजाक मस्करी बस कर रहे होते हैं इस तरह। गले मिलना एक महज़ब तरीके पर जो लोग मिलते हैं, मतलब तो इस तरह आदमी मिले। क्या नमाज ईद से पहले कुछ खाकर जाना सुन्नत है? रमज़ान शरीफ और ईद उल फित्र में कोई मीठी चीज़ खा कर जाए, 3 खजूरें 5 खजूरें, ये बेहतर है, 7 खजूरें ताक अदद में, ये नहीं है कोई सी मीठी चीज़ खा कर जाए, ये बेहतर है, मुस्तहब है। बकरीद में कुछ ना खा कर जाए और कुर्बानी की, अपने यहाँ जो कुर्बानी उसने अगर की है ईद के दिन, उसकी कलेजी से इब्तिदा करे। नमाज ईद से कबल मर्द को नफले पढ़ना मकरूह है, क्या औरतों के लिए भी यही हुक्म है? जी हाँ, औरतें भी जब तक ईद की नमाज नहीं हो जाती घर में नफल ना पढ़े। ईद के रोज पढ़ने का कोई खास वजीफा हो तो इरशाद फरमाइए। जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह यानी रूहों को उसका ईसाल सवाब करे, तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार यानी नूर दाखिल होते हैं, और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा अल्लाह पाक उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ रोजे की हालत में थी और तकरीबन 40 या 45 मिनट पहले बेहोश हो गई थी, तो हमने उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह पे पानी छिड़का और पानी पिलाया, तो कुछ देर बाद में होश में तो आ गई। क्या अब ये रोजा होगा या रोजा टूट गया? अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए इन पर। बेटे रोज़ा तो इस तरह, जबकि सूरज गुरूब होने से पहले पहले हल्के में पानी उतर गया बेहोशी के आलम में, तो रोज़ा और आपने पिलाया इनको, ये रोज़ा तो टूट गया। जैसे बारिश में कोई लेटा हुआ और बारिश का पानी मुंह में चला गया, हलक से नीचे उतर गया सोती हालत में, रोज़ा टूट जाता है। गुनाहगार वो नहीं होंगी, उनको तो पता ही नहीं, बेचारी को डाल दिया गया। ठीक। और ये ज़ाहिर है कि इन्होंने भी घबरा के ऐसा कर लिया, लेकिन ये खौफ खुदा वाले आदमी है, जब तो पूछा मालूमात ये क्या हुआ। अल्लाह पाक सब आपको शाद आबाद। आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।